إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من استطاع في شانه كله في طهوره وترجله وتنعله. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھی جانب یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، پاکی طہارت میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں. ٹھیک ہے عزیز طلبہ اکرام، حدیث نمبر 11 انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے وہ دائیں جانب سے شروع کرتے. چند چیزوں کی مثال دی ہے: پاکی حاصل کرنا، کنگھی کرنا، جوتا پہننا. یہاں پر سمجھنے کے لیے چند چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اس سے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دائیں جانب سے شروع کرنا یا بائیں جانب سے شروع کرنا، اس میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اسلام اس بارے میں کیا بتاتا ہے، ہمیں احادیث کی روشنی میں اور حضرات فقہاء کرام کی جو روایات ہیں ان سے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کام دائیں طرف سے شروع کرنا ضروری ہے یا بائیں طرف سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک اسلام کی اصولی ہدایات کیا ہیں جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، اور دوسرا سلف کا تعامل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، سلف صالحین کا جو اعمال ہیں اس میں اس کا کیا عمل دخل تھا اور کیا وہ عمل کرتے تھے. اگر ہم 1400 سالہ تاریخ گواہ ہر دور میں علماء نے اپنے زمانے کے اعتبار سے مسائل کو اصول پر حل کیے، اور آج بھی جب کوئی مسئلہ زیر غور ہوتا ہے تو اس کو انہی اصول کے تحت جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتایا گیا ہے کہ کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اسی طرح جوتا پہننا، یہ دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے. اچھا، اس میں یہ بات ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر معاملے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا کہ اس کو درست دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور پوری زندگی کے لیے اس کو دائمی قانون کا رنگ دے دیا جائے، یہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. اور اسی طرح اسلامی قانون میں کہیں بھی اس قاعدہ کلیہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ کئی چیزیں اس کے برعکس موجود ہیں جن میں دائیں کی جانب بائیں سے شروع کرنے کو ترجیح دی گئی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر مد نظر رکھے گئے جن میں دائیں اور بائیں میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں 3 چیزوں کو علامتی طور پر جو ہے وہ قرار دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جائز اعمال یا تو واجب ہوں گے یا مستحب یا مباح. ٹھیک ہے، اور حدیث میں طہارت سے واجبات سمجھ آ رہے ہیں، اور پاؤں میں جوتا پہننے سے مندوب یعنی سمجھ آ رہا ہے، اور اسی طرح کپڑے پہننے میں یا اور جو چیزیں ہیں وہ مباحات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں واجبات، مستحبات، مباحات تمام دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. فقہاء اور محدثین نے اس سلسلے کی تمام روایات اور اثار کو سامنے رکھ کر ایک عمومی ضابطہ مقرر کیا اور اس زمن میں کچھ اعمال اور افعال کی نشاندہی بھی کی ہے. اس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو دائیں بائیں کی تخصیص نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، دائیں سے شروع کرو یا بائیں سے شروع کرو. ٹھیک ہے، نمبر 1، ایسے اعمال جن کو دائیں اور بائیں دونوں جانب سے ایک وقت میں انجام دینا ممکن ہو. اس میں کسی جانب کو ترجیح حاصل نہ ہو بلکہ دونوں کو عمل میں یکساں طور پر شامل کیا جائے، جیسے کہ وضو میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں رخساروں کے ساتھ دھولے. تو یہاں پر دائیں اور بائیں کی تخصیص تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا ایک دفعہ ہی دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح دائیں سے شروع کرنے والے بھی چند اعمال ہیں، ان میں سے جن کو دائیں سے ہی شروع کیا جائے اور اس کا احادیث سے ثبوت بھی ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور دائیں اور بائیں کو ایک وقت استعمال کرنا وہاں پر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر دائیں سے ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا تو وہ پھر وہ عبادات کے قبیل سے ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ زندگی کا حصہ ہوگی اور عبادات میں وہ شامل ہوگی۔ اور اس کی مثال احادیث سے بھی ہمیں اور فقہات کی کتابوں سے بھی یہ صراحتاً ملتی ہے، جیسا کہ چند چیزیں ہیں: مسجد میں داخل ہونا، کنگھی کرنا، جوتے پہننا، کپڑے پہننا، وضو کرنا، نماز میں سلام دائیں طرف پھیرنا، پہلے میت کو غسل دینے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، اور جب مجلس ہے، کوئی جگہ پروگرام ہے، وہاں پر جب چیز تقسیم کی جا رہی ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اسی طرح دائیں کروٹ پہ سونا، طواف دائیں طرف سے شروع کرنا، اور اسی طرح سرما لگانا، مونچھیں تراشنا، بغل کے زیر ناف بال جو ہے وہ صاف کرنا، مصافحہ کرنا، اور حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ بھی دائیں طرف سے ہو، رمی جمار کرنا، یہ بھی دائیں۔ ان اعمال کو دائیں طرف سے شروع کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو بائیں طرف سے شروع ہونے والے ہوتے ہیں اور جو قابل تکریم نہیں ہوتے، جن میں سے جس کا ازالہ اور چھوڑ دینا دونوں پائے جاتے ہیں، ان میں سے بائیں جانب کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، جیسے مسجد سے باہر نکلنا، بیت الخلاء میں جانا، استنجا کرنا، ناک صاف کرنا، بدن سے کپڑے اتارنا، پجامہ، جوتے اور خف نکالنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ان چیزوں کی تفصیل بھی ہمیں احادیث اور کتب فقہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی ضمن میں وہ اعمال بھی آتے ہیں جو بذات خود مطلوب نہیں ہیں، بلکہ کسی وقتی ضرورت یا عذر کی بنا پر ہمیں اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو دائیں اور بائیں دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات ایک عمل ہے جو دائیں طرف سے ہی کرنا ہے، لیکن شرعی عذر کی بنیاد پر ہم اس کو بائیں طرف سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک گھڑی باندھنے کا جو مسئلہ ہے، گھڑی دائیں میں باندھ دی جائے، بائیں میں باندھ دی جائے، تو اس کو ہم کس میں باندھے؟ تو احادیث سے اور فقہا کی عبارات سے ہمیں صراحت کوئی کسی چیز کی نہیں ملتی، کیونکہ یہ تو ایک جدید چیز ہے، اور اس سے پہلے تو گھڑی باندھنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر گھڑی باندھی ہے تو دائیں ہاتھ میں باندھ لے، کیونکہ گھڑی دیکھنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ گھڑی تب باندھ رہا ہوں تاکہ نماز کا وقت مجھ سے نہ نکل جائے، بر وقت نماز کے لیے پہنچوں، تو ایک اچھے کام کے لیے ہے تو دائیں ہاتھ میں باندھ لے، بائیں میں باندھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہے احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فقہا کی عبارت سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند آپ کے سامنے تعارفی چیزیں رکھی ہیں کہ چیز کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے یا بائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ تو اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، ہم مسجد جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو سنت کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائیں طرف سے شروع کیا تو اس کو دائیں طرف سے کریں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سے کیا تو اس کو بائیں طرف شروع کریں، جیسے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا بائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طریقہ اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، سلف صالحین سے بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح کے جو کام ہیں جو دائیں سے شروع کرنے ہیں وہ دائیں سے شروع کریں، اور جو بائیں سے شروع کرنے ہیں وہ بائیں سے شروع کریں۔ جب ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوگی، ہماری زندگی بھی شاندار ہوگی، ہمارے اعمال بھی جاندار ہوں گے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہمارے اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ اگر تعلق مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے پڑیں گے یا ان اعمال پر عمل کرنا پڑے گا، ان اعمال کے کرنے کا طریقہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر ہم اس کے لیے اپنے سلف صالحین سے، حضرات فقہا سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، حضرات صحابہ کرام سے اس کا عملی نمونہ لیں گے، تب ہم صحیح طریقے پر شریعت کے مطابق اس کام پر عمل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔